سفر پر جاتے ہوئے سب سے آخر میں سیدہ زہرا پاک سے ملتے، سب سے پہلے واپسی پر زہرا پاک سے ملتے۔ گویا میرے نبی یہ چاہتے تھے زہرا سے جدائی میں سب سے کم فاصلہ گزرے، زہرا سے جدائی میں سب سے کم وقت گزرے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے نبی جب ایام وصال میں سیدہ زہرا میرے نبی کی بارگاہ میں آئیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں باپ بیٹی دونوں بیٹھے کچھ باتیں کرنے لگے۔ ہائے ہائے ہائے، جب باتیں ہونے لگیں سیدہ زہرا کے کان میں میرے نبی نے کوئی بات ارشاد فرمائی، سیدہ زہرا رونے لگ گئی۔ ہم حیران ہیں یہ کیا راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں۔ سیدہ زہرا رونے لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد سرکار نے پھر توجہ فرمائی، زہرا پاک پھر حضور کی جانب بڑھی، حضور نے ان کے کان میں پھر کوئی بات کہی، معاً سیدہ زہرا مسکرانا شروع ہو گئی۔ سیدہ زہرا ہنسنا شروع ہو گئی، یعنی مسکرانا شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ہم نے بڑی کوشش کی کہ بتائیں کہ وجہ کیا ہے، آپ روئی کیوں، پھر مسکرائی کیوں؟ اس وقت آپ نے نہیں بتایا، فرمایا یہ راز ہے میرے ابا کا میرے ساتھ، یہ راز ہے، اس کو میں افشا نہیں کروں گی۔ پھر حضور کے وصال کے بعد سیدہ زہرا اکثر رویا کرتی تھی اور رو رو کے کہا کرتی تھی حضور کے وصال کے وقت مجھ پر جو مصیبتیں آئی ہیں اگر وہ دنوں پہ آتی تو وہ دن راتیں بن جاتی، اگر پہاڑوں پہ آتی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ زہرا اپنے بابا کے وصال کے فراق میں، وصال کے غم میں ہمیشہ رویا کرتی تھی اور سرکار کو یاد کر کر کے روتی تھی۔ بلکہ حضور کے وصال کے وقت جناب انس فرماتے ہیں اور حضرت سلمان فارسی بھی کہتے ہیں ہم جب واپس آئے تو سیدہ زہرا رو رہی ہیں اور رو کے کہتی ہیں اے میرے نبی کے صحابیوں، تم نے کس طرح گوارا کیا کہ سرکار پہ مٹی اپنے ہاتھوں سے ڈال کے آ گئے ہو۔ سیدہ زہرا ساری زندگی حضور کے وصال کے بعد آپ کے غم میں روتی رہی اور التجائیں کیا کرتی تھی کہ میں دنیا میں رہ گئی، میرے بابا دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب جب ان حالات میں سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا فاطمہ ماں بیٹی کا بڑا حق ہوتا ہے، پہلے تو نے نہیں بتایا، آج بتا دو وجہ کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ فرمانے لگی او میری اماں جان، سیدہ عائشہ صدیقہ سیدہ زہرا کی ماں، سیدہ زہرا کی ماں، اور سنی اپنے عقیدے پہ ناز کر کوئی سیدہ زہرا کی محبت کا دم تو بھرتا ہے لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں بغض رکھتا ہے، اور کوئی تو وہ ہے کہ جو جناب عائشہ کے نعرے تو بہت زیادہ لگاتا ہے لیکن جب سیدہ زہرا کا نام آئے تو انہیں پریشانی ہو جاتی ہے یہ کہیں شیعہ تو نہیں ہو گیا۔ ناز کر اپنے عقیدے پر، رب نے تجھے کتنا ستھرا عقیدہ دیا ہے۔ زہرا پاک کی بات آئے ہم پھر بھی دل کھول کے ذکر کرتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کا نام آئے تو پھر بھی دل کھول کے ذکر کرتے ہیں۔ بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ ہوں یا سیدہ زہرا ہوں، سیدہ عائشہ ہوں یا سیدہ زہرا ہوں، امام حسن ہوں یا امام حسین ہوں، ہمیں تو سیدی اعلیٰ حضرت نے کتنا خوبصورت عقیدہ دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم تو حضور کی بارگاہ میں یوں کہتے ہیں کہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا
نسل پاک میں بچا بچا نور کا تیری نسل پاک میں بچا بچا نور کا تیری میں آنا سجے کھبے بھی تکلوت خدا دی قسم جڑا پڑھدا ہے بندہ کتنا سونا لگدا ہے تے اودہ چہرہ کتنا پیارا لگدا ہے جڑا میرے نبی دے گھر دا ذکر مسکرا کے کردا تیری نسل نا ہر بندہ پیار سے پڑھ لے تیری نسل پاک میں بچا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین خدا دی قسم ہے جتنا سارا مجمع مل کے پڑھے تے مزہ ہی آ جاوے تو ہے عین چلو جڑا نہیں پڑھدا نہ پڑھے وہ دی مرضی ہے پر جڑا پڑھدا ہے اچھی پڑھے تو ہے نور کا تو ہے توجہ فرمائیے ذرا پھر پلٹ کے آئیے کہ میرے نبی جب سفر پہ جاتے سب سے آخر میں زہرا پاک سے ملتے واپس پلٹ کے آتے سب سے پہلے زہرا پاک سے ملتے حضور نے فرمایا میری بیٹی حضرت عائشہ فرماتی ہے میری بیٹی بتا کیا کہا تھا حضور نے آپ پہلے روئی تھی پھر مسکرائی تھی فرماتی ہیں جب حضور کے پاس میں آئی پہلی مرتبہ میں حضور کے قریب ہوئی حضور نے مجھے بتایا بیٹی میرا وصال ہونے لگا ہے میں دنیا سے جانے لگا ہوں سیدہ زہرا فرماتی ہیں مجھے رونا آ گیا حضور مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے حضور کے بعد میرا کیا بنے گا اس لیے کہ ایک تو عام باپ دنیا سے جا رہا ہو اس کی اولاد کا کیا عالم ہوتا ہے پر یہ فقط باپ ہی نہیں یہ نبی بھی ہے پھر بولو سبحان اللہ میں رونے لگ گئی حضور نے اپنے وصال کا ذکر فرمایا پھر جب میں روئی حضور نے پھر مجھے قریب کیا فرمایا زہرا میرے وصال پہ رو رہی ہو لیکن ایک اور بات بھی سنو سب سے پہلے میرے جانے کے بعد سب سے پہلے میرے ساتھ جو ملے گی وہ تیری ذات ہوگی حضرت زہرا فرماتی ہیں جب حضور نے مجھے بتایا میں سب سے پہلے حضور کے پاس پہنچوں گی یعنی وصال میرا حضور کے بعد سب سے پہلے ہو جائے گا میں خوش ہو گئی کہ زیادہ عرصہ یہاں نہیں گزارنا پڑے